جب شریعت کے حکم کی حکمتیں مصلحتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو اس حکم پر عمل کرنے میں لطف بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، اور جو حکمتیں ہیں وہ حاصل بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا، جو اللہ نے ہمیں آرڈرز دیے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ احکام شریعت میں ایسے ہیں جو مقصد نہیں ہیں بلکہ ذریعہ مقصد ہیں، جو خود بذات خود مقصود منہ سے بول رہے ہیں آپ لوگ نہیں، بلکہ وہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، جیسے جہاد ہے، تبلیغ ہے، اور سفر ہے۔ آپ تجارت کے لیے سفر کرتے ہو پیسہ کمانے کے لیے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ سفر کیے بغیر یہاں میں زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں تو آپ پیسے کے لیے کبھی بھی سفر نہیں کرو گے۔ آپ صحت کے لیے کوئی چیز کھاتے ہو، اگر آپ کو پتہ چل جائے اس چیز کے چھوڑنے میں صحت زیادہ ہے تو کبھی کھاؤ گے؟ آپ کو صحت کی نیت سے پھر نہیں کھاؤ گے۔ ایسے ہی اسلام نے ہمیں بہت سارے احکام دیے ہیں۔ جہاد کا حکم دیا، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے حکم دیا کہ لڑو۔ جہاں لڑنے میں فائدے کے بجائے نقصان ہو وہاں لڑائی کا حکم نہیں دیا جائے گا، وہاں جہاد کی آیتیں فٹ ہی نہیں کی جائیں گی، کیونکہ جہاد بذات خود مقصود نہیں ہے، مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تبھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں جہاں آپ کو خیال تھا کہ لڑنے میں فائدہ ہے تو آپ نے لڑائی کو ترجیح دی، جہاں آپ کا خیال تھا جنگ بندی میں فائدہ ہے تو وہاں آپ نے لڑائی کو ٹالا ہے۔ صلح حدیبیہ ہے، یہودیوں سے معاہدے ہیں۔ تبلیغ کا بھی ایسا ہی ہے، بعض دفعہ تبلیغ بجائے فائدے کے نقصان دے رہی ہوتی ہے، سامنے والا غصے میں ہے، وہ بات سننا نہیں چاہتا، آپ اس کو مسلط ہو کے نصیحت کر رہے ہیں، وہ کلمہ کفر زبان سے نکالنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پہ کہا جائے گا بھائی مت کرو تبلیغ، اب وہ کہے نہیں تبلیغ تو فرض ہے۔ بھائی تبلیغ بذات خود مقصود نہیں ہے، اس کا مقصد ہے لوگوں کو ہدایت ملے۔ جب یہی عمل ہدایت کے بجائے گمراہی کا ذریعہ بن رہا ہے تو یہ عمل تھوڑی مقصد ہے، مقصد تو کام ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں کسی کام کو پیش نظر رکھ کر شروع کی جاتی ہیں، پھر کام سائڈ پہ ہو جاتا ہے، وہ ذریعہ مقصد بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ حماقت بہت سارے لوگوں میں ہے کہ مقصد کو ہٹا کر ذریعے کو مقصد بنا لینا۔ پیسہ مقصد ہے سہولت کا، کہ آپ کی لائف کیسے گزرے، سہولت سے گزرے، مزے سے گزرے۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا، آپ جہاز میں سفر کر سکتے ہو، آپ پھر بھی بس میں دھکے کھا رہے ہو، اس کا مطلب اوپر کی سیٹنگ کیا ہے؟ آؤٹ ہے۔ ابے تو نے پیسہ کمایا کیوں تھا؟ کھانے کے لیے، تو پھر بھی جہاز کو چھوڑ کر کس میں سفر کر رہا ہے؟ بس میں سفر کر رہا ہے۔ تو میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا، میری بائک خراب ہوئی تو ایک موٹر سائیکل والے کے پاس میں گیا، اس سے میں نے کہا بھائی بائک ٹھیک کر دو۔ وہ کھانا کھا رہا تھا، اس نے کہا کھانے کے بعد کروں گا یہ کام۔ میں نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کسی اور سے کرا لو۔ میں نے کہا تمہارا کسٹمر تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، بہت پرانی بات ہے، تمہارا کسٹمر تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور تم پھر بھی کھانے میں لگے ہوئے۔ اس نے کہا یہ کھانے ہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہم، تو کھانا ہی چھوڑ کے یہ کرنا ہے۔ بات خاندانی کی تھی اس نے، اس لیے کئی سال پرانا واقعہ ہے، مجھے یاد رکھے۔ میں نے کہا ویل ڈن، اس کو میں نے کہا بالکل ٹھیک۔ جو کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے نا، وہ کھانا چھوڑ کے بائک ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے، نہ کھانے کے، نہ سونے کے، نہ آرام کے۔ خرکار کا گدھا سنا ہے؟ گدھا کہتے ہیں خرکار کے گدھے کی طرح کام کرنا۔ تو ایسے ہی بعض لوگ پیسوں کی ہوس میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ بذات خود مقصود ہے، نہ کھانے کے رہتے ہیں، نہ پہننے کے رہتے ہیں، اور نہ اچھی سواری کے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بعض مشہور لوگوں کو دیکھا ہوگا، سادہ پجامے میں گھومتے ہیں ہمیشہ، وہ
لوگ کہتے ہیں دیکھو سادگی اس کو بولتے ہیں. سادگی نہیں ہے, تمہیں الو بنا رہا ہے. یہ شو مار رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا غریب ہوں. اور ہماری قوم کیا کرے, میرے آج کل غصہ بہت آ رہا ہے, ہماری قوم بہت بے وقوف ہے, بہت معذرت کے ساتھ. ہم لوگ ان چیزوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں کتنا سادہ ہے, سادہ پجامے میں گھومتا ہے, بالکل سادہ. چھوڑو یار, یہ کسی اور کو بیوقوف بنایا کرو. تمہارے پاس جب پیسہ ہے تو تم سوٹ ٹائی میں گھوم لو, تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ کیوں منہ سے یہ پھوٹ رہے ہو کہ میں بہت ہی سادہ ہوں؟ بہت بڑی بے وقوف قوم ہے یار جس سے ہمارا واسطہ پڑا ہے. شاید میں بھی اس میں داخل ہوں, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا. بالکل کوئی مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں فلاں دیکھیں اتنے بڑے آدمی کتنے سادہ ہیں. سادہ نہیں ہے, بے وقوف آدمی ہے, تمہیں بھی الو بنا رہا ہے. بنا کیا رہا ہے وہ ابھی مسجد کے ممبر پہ مناسب نہیں ہے. یار تمہیں اللہ نے, تم کیا اتنے غریب ہو جو تم ایسے پجامے میں, اور ایسے بہت سے لوگ ہیں, کوئی ایک میری مراد نہیں ہے. کچھ مذہبی لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ سادگی کے نام پہ منجن بیچنا, کچھ لبرل سیکولر لوگوں کا کام ہوتا ہے, اللہ نے دیا ہے ان کو پیسہ, مگر وہ ایسا اپنا لباس رکھیں گے کہ آدمی کا دل چاہتا ہے اس کو زکات دے دے. تو ان منجنوں میں مت آیا کرو. دیکھو نارمل آدمی اللہ کو بھی محبوب ہے. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں نا, بزرگ بھی وہی ہوتے ہیں. کبھی کسی کے گیٹ اپ پہ نہ جایا کرو کہ حضرت جی اتنے سادے ہیں, ناڑا لٹک رہا ہوتا ہے, حضرت جی کو پتہ ہی نہیں چلتا. حضرت جی کا پجامہ دیکھو, حضرت جی کی شلوار دیکھو, حضرت جی کی پتلون دیکھو کیسے سیدھے ہیں. یار اگر تیرے پاس نہیں ہے نا کھانے کو, ہمیں بتا, ہم تجھے اچھی پینٹ لا کے دے دیں گے, اچھی شرٹ لا کے دے دیں گے, میں دے دوں گا اپنے خرچے پہ انشاءاللہ. ایسے گھننے بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, مشہور لوگ ہوتے ہیں, ایسے گھننے جیسے لگتا ہے کہ بیچاروں کے پاس. ہماری قوم کو ایک نمبر آدمی پسند ہی نہیں ہے, جو دل میں وہی زبان پہ. ایسے لوگ پبلک کو بولو پسند نہیں ہے. اب میں امریکہ جاتا نا, چھپ چھپ کے سمندر میں نہاتا, ایک مثال دے رہا ہوں, چھپ چھپ کے سوئمنگ کرتا, چھپ چھپ کے شکار کرتا, چھپ چھپ کے 4 شادیاں کرتا, اور یہاں بیٹھتا میں ایسی بنیان میں کہ آپ کو لگتا یار بہت سادہ ہے, خدا کی قسم. کسی اور کی گاڑی میں گھومتا, لینڈ کروزر میں, اور یہاں پھٹ پھٹی لے کے جا رہا ہوتا انڈا موڑ پہ پکوڑے خریدنے, پھٹ پھٹی بائک. لوگ کہتے ہیں یار بندہ ایک نمبر ہے, آپ سادگی دیکھو یار اس آدمی کی, اس کو بولتے ہیں یار. یہ قوم کا دماغ خراب ہو چکا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جو ہو وہ نظر آؤ بھائی, تم کیوں ناٹک کر رہے ہو؟ ما انا من المتکلفین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں. کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ, ہر چیز جو حد سے تجاوز کرتی ہے نا وہ اپنے اپوزٹ کی طرف لوٹ آتی ہے. کیا مطلب؟ ایک ہوتی ہے تواضع, عاجزی, بعض لوگوں میں ہوتی ہے, اچھی بات ہے. حد سے تجاوز کرے گی نا تو یہ تکبر ہے.